وهدى المؤمنين وجعلنا من المسلمين ومن المؤمنين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا ومقتدانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين، ولعنة الله على قاتلي وغاصبي فاطمة الزهراء سلام الله عليها. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: فاطمة بضعة مني من آذاها فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله فعليه لعنة الله. صلوات. خمسہ مجالس کی آج تیسری مجلس کی سعادت ہم سب کو حاصل ہو رہی ہے. جناب سیدہ جو پیغمبر کی چہیتی بیٹی، جس کے سلسلے میں آپ کے ارشادات بڑے محبتانہ اس طرح ہے کہ فاطمہ میرا حصہ ہے، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. اور بھی حدیثیں ہیں: فاطمہ روحی التی بین جنبیہ، فاطمہ میری روح ہے. پیغمبر نے فرمایا فاطمہ میری روح ہے جو میرے دو پہلوؤں کے درمیان ہے. کل گفتگو آپ کے سامنے تھی کہ پیغمبر نے اتنے ارشادات اپنی بیٹی فاطمہ کے سلسلے میں اپنی قوم، اپنی ملت، اپنے اصحاب کے درمیان رکھے کہ دیکھو یہ میری بیٹی فاطمہ مجھے بہت عزیز ہے، مجھے بہت چہیتی ہے. اس کے باوجود بھی امت نے پیغمبر کی بیٹی کے ساتھ اچھا نہیں کیا، جسے آج ہم اور ہمارے بعد آنے والی جنریشن اور قیامت تک ہم دنیا کے سامنے بتاتے رہیں گے کہ فاطمہ کے ساتھ امت محمدی نے کیا کیا. یہ ہماری گردنوں پر جناب سیدہ کا حق ہے. جب تک ہم اس زمین پر رہتے ہیں، جب تک ہم اس زمین کے پانی کو استعمال کرتے ہیں. اس لیے کہ روایت کے الفاظ ہیں: لما زوج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ علی مع فاطمہ جعل الارض مہر فاطمہ. اس لیے کہ جب پیغمبر نے علی اور فاطمہ کی شادی کی تو اس زمین کو فاطمہ کا مہر قرار دیا. وَجَعَلَ الْمَاءَ مَهْرَهَا، اور اس کے پانی کو شہزادی کا مہر قرار دیا. تو اب اندازہ یہاں سے ہونا چاہیے کہ اس زمین اور اس زمین کے پانی پر جناب سیدہ کا اس انداز سے حق ہے کہ جیسے ایک کسی چیز کے مالک کو اپنی وستو پر حق حاصل ہوتا ہے. تو اس زمین پہ ہم رہ رہے ہیں، اس پانی کو استعمال کر رہے ہیں، تو ہماری گردنوں پہ جناب سیدہ کا حق حاصل ہے. صحیح ہے؟ جناب سیدہ کے ذکر کا ہماری گردنوں پر ایک ذمہ ہے، ایک مسئولیت ہے جس کو ہم سب کو ادا کرنا ہے. صحیح ہے؟
میں گزارش کروں گا جو حضرات پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں آگے جگہ ہے وہ آگے تشریف لے آئیں تاکہ بعد میں آنے والوں کو جگہ مل جائے. صلوات پڑھتے رہیے, آگے آ جائیے. عربی زبان میں کسی چیز کے صاحب یا مالک کے لیے لفظ ابو استعمال ہوتا ہے, ٹھیک ہے. جیسے گھر والے کو کہتے ہیں, کسی کے گھر میں آپ جائیں پوچھیں گھر والا کون ہے, اس گھر کا مالک کون ہے, تو پوچھا جاتا ہے ابو البیت کون ہے, ٹھیک ہے. ابو البیت یعنی گھر والا کون ہے. کسی کی گاڑی کھڑی ہوئی ہے, اس سے پوچھتے ہیں آپ یہ گاڑی کس کی ہے, کون اس کا مالک ہے, تو عربی میں کیا بولتے ہیں ابو سیارہ کون ہے. سیارہ عربی میں گاڑی کو کہتے ہیں. ابو سیارہ کون ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح القاب میں بھی یہی ہے. مثلا میں یعنی عربی میں میری بڑی بیٹی کا نام فاطمہ ہے تو مجھے لوگ شاید رضا کے نام سے کم ابو فاطمہ کے نام سے زیادہ جانتے ہیں. عرب میں عراقی جو ہمارے دوستان ہیں ابو فاطمہ کے نام سے ہی خطاب کرتے ہیں. ابو فاطمہ یعنی فاطمہ کے بابا, ٹھیک ہے. تو لفظ ابو جو ہے صاحب یا ملکیت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے, صحیح ہے. آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جب پیغمبر نے جناب سیدہ کا عقد امیر المومنین کے ساتھ کیا تو اس زمین کو کیا کیا, جناب سیدہ کا مہر قرار دیا. تو اب زمین جناب فاطمہ اور علی کی ملکیت میں آ گئی. زمین کس کی ملکیت میں آ گئی, جناب فاطمہ اور امام علی کی ملکیت میں آ گئی. تو زمین کو عربی میں تراب کہتے ہیں اور اس کے مالک کو کیا کہتے ہیں, ابو تراب کہتے ہیں. تو علی کو ابو تراب کس لیے کہا جاتا ہے, اس لیے کہا جاتا ہے کہ زمین کا مالک ہے امیر المومنین, کہ جسے ملکیت کا حق پیغمبر نے عطا کیا ہے کہ علی کا عقد فاطمہ سے کیا اور مہر میں فاطمہ کے ساری کائنات کی زمین کو دے دیا. اب جو بھی زمین پہ زندگی گزار رہا ہے, اس کے پانی کو استعمال کر رہا ہے, اس کی گردن پہ علی اور فاطمہ کا حق ہے. اس کی گردن پہ علی اور فاطمہ کا حق ہے. وہ ایک الگ بات ہے کہ بھئی کوئی حق کو ادا کر رہا ہے یا کوئی حق کو ادا نہیں کر رہا ہے, مگر ذمہ داری ہے. بہت ساری حدیثیں ہیں کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کا جو حق ہماری گردنوں پر ہے, جو ذمہ داری ہماری گردنوں پر ہے, اس کو ادا کرنا ہمارے لیے واجب ہے. کل حدیث آپ کی خدمت پیش کی تھی کہ اگر ایک انسان دنیا کے سب سے عظیم مقام پر کھڑے ہو کے عبادت کرے مگر اہل بیت کے اگر حق کو نہیں جانتا ہے, اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہے. آپ کی خدمت میں روایت پیش کروں گا کہ اہل بیت اطہار نے کس کس انداز سے اللہ کی مرضی کو خریدا ہے. روایت بیان کرتی ہے کہ پیغمبر اسلام جو جناب سیدہ کے والد ہیں, نکاح ہوا ہے کس کے ساتھ, جناب امیر المومنین کے ساتھ. روایت ہے کہ گھر کے اندر علی تشریف لاتے ہیں, مولا گھر کے اندر تشریف لاتے ہیں. لکھا ہے کہ ایک دن علی گھر کے اندر آئے اور جناب سیدہ سے سوال کیا, انی جائع, میں بھوکا ہوں, حل عندکی شیئن, کیا تمہارے پاس کوئی چیز موجود ہے, تغذینی ہے, کہ آپ مجھے اس چیز کی غذا بنا کر دیں, مجھے کھلائیں. شہزادی نے جواب دیا, ما عندنا شیء حتی اعطیکم من یومین. شہزادی نے جواب دیا کہ بھئی گھر میں تو کھانے کے لیے 2 دن سے کوئی چیز نہیں ہے کہ ہم آپ کو دیں. اب جناب امیر نے پلٹ کے سوال کیا ہے کہ بھئی آپ نے فَلِمَا أَعْلَمْتَنِي ہے, کیا تم نے مجھے بتایا نہیں. جناب امیر پوچھ رہے ہیں جناب فاطمہ سے کہ بھئی تم نے مجھے بتایا نہیں, گھر کے اندر کوئی کھانے کی چیز 2 دن سے موجود نہیں ہے, صحیح ہے. اب جناب سیدہ کا جملہ دیکھیے آپ, اس کے اندر بہت بڑا پیغام ہے. امیر المومنین سے جملہ ہے, فقالت, شہزادی نے فرمایا, انی استحی ان اکلفک
ما لا تقدر، فرمایا کہ مجھے شرم اور حیا آتی ہے کہ میں آپ سے ایسی چیز کی فرمائش کروں کہ جو آپ کی قدرت میں نہیں ہے. میں دیکھ رہی ہوں حالات ایسے ہیں کہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو میں کیا سوال کرتی آپ سے، میں کیا سوال کرتی آپ سے. اس کے اندر بہت بڑا پیغام یہ ہے کہ گھر میں بہترین خاتون عورت وہی ہے جو اپنے مرد کے ساتھ ہر حال میں راضی رہے. یہ پیغام ہے جناب سیدہ کی جانب سے، پیغام ہے تمام کائنات کی عورتوں کے لیے کہ بہترین خاتون وہ ہے جو اپنے گھر کے مرد کے حالات کے ساتھ اس کا ساتھ دے، ہر حال میں راضی رہے. یہ بہترین دنیا کی خاتون ہے. اب دیکھیں کیا ہوتا ہے. جناب امیر المومنین گفتگو گھر میں ہوئی، لکھا ہے فخرج علی من البیت. اب جناب امیر گھر سے باہر نکلے واثقا باللہ، اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے. فاستقرض علی دینارا، امیر المومنین نے ایک دینار کسی سے قرض لیا. لکھا ہے فبینما الدینار بین یدی علی ابن ابی طالب. کہتے ہیں کہ یہ دینار جو کسی سے ادھار کچھ پیسے لیے ہیں کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں، بہت توجہ سے سنیے گا روایت، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، باہر نکلے کسی سے قرض لیا، آپ کے ہاتھ میں پیسے ہیں. روایت کہتی ہے یرید ان یشتری شیئا، ارادہ کیا امیر المومنین نے کہ اس پیسے سے کوئی چیز خریدیں. فتعرض له المقداد ابن الاسود، جناب مقداد جو صحابی ہیں وہ جناب امیر کو ملے راستے میں. فی یوم شدید الحر، روایت میں لکھا کہ گرمی کا زمانہ تھا، بہت سخت گرمی ہو رہی تھی. فقال علی یا مقداد ما ازعجک فی هذه الساعة، بھئی اس وقت گرمی میں تم باہر کیوں آئے ہو؟ یہ کس نے سوال کیا؟ علی نے سوال کیا. مولا علی نے کس سے پوچھا؟ مقداد سے پوچھا کہ تم گرمی میں باہر کیسے ٹہل رہے ہو، کیا ہوا، کیوں باہر نکلے؟ لکھا ہے یا ابو الحسن، جناب مقداد کہتے ہیں اے ابو الحسن رغبتا الی اللہ و الیک، خدا کے واسطے، ان تخلی سبیلی ولا تکشفنی عن حالی، اے امیر المومنین میں گزارش کرتا ہوں کہ تم میرے حال سے واقف نہ ہو اور میرے بارے میں معلوم نہ کرو کہ میں کیوں نکلا ہوں. اب امیر المومنین کہتے ہیں یا اخی لا یسعک ان تکتمنی حالک، فرمایا کہ نہیں تمہیں گنجائش نہیں ہے کہ تم اپنا حال علی سے چھپاؤ، مجھے بتاؤ کہ اس گرمی میں تم سڑک پہ کیا کر رہے ہو، کیوں نکلے ہو؟ فقال ترکت عیالی یبکون جوعا، لکھا ہے کہ میں نے، مقداد بیان کر رہا ہے امیر المومنین سے کہ پوچھ ہی رہے ہو تو میں گھر سے اس گرمی میں سڑک پہ اس لیے نکلا ہوں کہ میرے بچے گھر میں بھوک سے رو رہے ہیں. آپ روایت دیکھیے گا، غور کریے گا، توجہ دیجیے گا. میرے کون کہہ رہا ہے؟ مقداد کہہ رہا ہے امیر المومنین سے. امیر المومنین کی حالت کیا ہے کہ علی کے گھر میں بچے خود کے بھوکے ہیں، گھر میں کھانے کے لیے نہیں ہے، باہر نکلے کسی سے قرض لیا کہ اپنے گھر والوں کے لیے کچھ خریدیں، لیکن راستے میں مقداد کا حال وہی ہے. اب یہاں پر امیر المومنین فرماتے ہیں فسمعت بکاء العیال خرجت محموما هذه حالی وقصتی، فرمایا مقداد نے کہ میرے بچے بھوک سے رو رہے ہیں، یہ میری صورتحال ہے، اس لیے میں گھر سے باہر نکلا ہوں. فانحملت عینا علی بالبکاء، لکھا ہے کہ امیر المومنین نے مقداد کی حالت کو سنا تو آنکھوں میں آپ کے آنسو آ گئے. پھر فرمایا احلف کما حلفت ما ازعجنی الا الذی ازعجک من رحلکا، فرمایا جس چیز سے تم اپنے گھر سے باہر نکلے ہو، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں علی بھی اپنے گھر سے اپنے بچوں کے لیے کچھ لینے کے لیے نکلا ہوں. اب روایت کہتی ہے فقط استقرضت دینارا، علی نے فرمایا میں نے ایک دینار کا قرض لیا، پیسے نہیں تھے میرے پاس. فدفعت دینار الیہ، اور یہ بات مقداد کو بتائی اور وہ دینار جو اپنے بچوں کے لیے کچھ خریدنے کے لیے لیا تھا مقداد کو دے دیا. بہت بڑا جگر چاہیے یہ کام کرنے کے لیے، بہت بڑی ہمت چاہیے یہ کام کرنے کے لیے کہ اپنے بچوں کے لیے پیسے لیے تھے مگر اللہ کی خاطر مقداد کو دے دیا کہ وہ مومن آدمی ہے، رسول اللہ کا کیا ہے، صحابی ہے، چاہنے والا ہے، مومن ہے، محب ہے، اہل بیت سے محبت کرتا ہے، لہذا وہ دینار جو اپنے لیے لیا تھا وہ کس کو دے دیا؟ مقداد کو دے دیا. اب آگے کی روایت ہے وَدَخَلَ عَلِيٌّ فِي مسجد النبی، اور علی جو ہے وہ پلٹ کے آئے مسجد کے اندر واپس آ گئے. فصلی فیہ المغرب، لکھا ہے کہ دن ختم ہو چکا، مغرب کی نماز پیغمبر کے پیچھے مسجد نبوی میں علی نے پڑھی. اور اس کے بعد لکھا فلما قضا رسول اللہ الصلاۃ، جب پیغمبر نے نماز کو تمام کر دیا
فلحق علیًا، تو اب نبی علی سے ملاقات کرتے ہیں. وقال هل عندك شيء نتعشى، اب نبی نے علی سے سوال کیا کہ بھئی گھر میں کچھ ہے کھانے کے لیے کہ چلو شام کا کھانا ہم تمہارے گھر کھائیں. نبی وہ ہیں کہ جن کے لیے علی نے یہ فرمایا انا عبید من عباد محمد. علی نے فرمایا کہ میں محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں. علی نبی کو اپنے آقا کا درجہ دیا کرتے تھے. اسی آقا نے پوچھ لیا بھئی آج نماز ختم ہوئی ہے، چلو گھر پہ چلیں، کھانے کے لیے کچھ ہے تمہارے پاس؟ روایت کے الفاظ ہیں فسکت علی متحیرا، علی خاموش ہے، پریشان ہے، کیا جواب دوں؟ نہ بھی نہیں بول سکتا، ہاں بھی نہیں بول سکتا. نہ بولوں گا تو یہ میرے آقا ہے، محمد ہے، ہاں بولوں گا تو گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. خاموش ہے، اپنی جگہ پہ خاموش کھڑے ہیں. پیغمبر نے کہا، لکھا ہے وَهُوَ يَعْلَمُ مَا كَانَ مِنَ الدِّينَارِ وَمِنْ أَيْنَ أَخَذَهُ وَأَيْنَ وَجَّهَهُ وَقَدْ كَانَ أَوْحَى اللَّهُ إِلَى مُحَمَّدٍ. روایت میں لکھا کہ جناب محمد جانتے تھے کہ علی کے ساتھ کیا ہوا، کہاں گئے تھے، دینار کہاں سے لیا، کہاں خرچ کیا. اللہ نے پیغمبر کے اوپر وحی کی تھی، لیکن ساتھ میں یہ بھی وحی کی تھی کہ آج رات کا کھانا علی سے کھانے کے لیے کہو. تو پیغمبر نے کہا. اب روایت لکھی ہے کہ جب علی سے کہا فلما نظر رسول اللہ سکوت علی، جب نبی نے علی کی خاموشی کی طرف دیکھا، فقال لا تقول لا فانصرف او تقول نعم فامضی معک. فرمایا علی تم نہ تو نہ کہہ رہے ہو کہ میں واپس چلا جاؤں، نہ تم ہاں کہہ رہے ہو کہ میں تمہارے ساتھ کھانے کے لیے تمہارے گھر جاؤں. اب روایت کہتی فقال حیاء، شرم میں نبی سے علی نے فرمایا اذهب بنا، آئیے ہمارے ساتھ چلیے، چلتے ہیں گھر. فلما دخلا علی فاطمہ فہی فی مصلاها قد مضت صلاتها. لکھا ہے کہ جب نبی اور علی دونوں فاطمہ کے گھر تشریف لائے، گھر کے اندر داخل ہوئے تو دیکھا کہ جناب سیدہ مصلی پہ بیٹھی ہوئی ہیں، نماز پڑھ رہی ہیں. قد مضت صلاتها، اب جیسے ہی نماز ختم ہوئی، وخلفها جفنة تفور دخانا، تو شہزادی کے جسٹ پیچھے ایک بہترین دسترخوان جس کے اندر سے دھواں نکل رہا ہے، بھاپ نکل رہی ہے، رکھا ہوا ہے. ایک مرتبہ جب یہ منظر دیکھا تو کیا ہوا، فلما سمعت کلام رسول اللہ، شہزادی کو جب آہٹ محسوس ہوئی اور آپ نے سنا کہ میرے بابا گھر کے اندر تشریف لائے ہیں، فہی فی مصلاها، اب لکھا ہے یہ حالت نماز سے فارغ ہی ہوئی تھی، ابھی مصلی پہ تھیں. فخرجت من مصلاها فسلمت علیہ وکانت اعز الناس علیہ. پیغمبر کو جناب سیدہ سب سے زیادہ عزیز تھیں، پیغمبر کو جناب سیدہ سب سے زیادہ محبوب تھیں. ایک مرتبہ مصلی سے اٹھی اور وہ کھانا اٹھا کے پیغمبر کے سامنے رکھ دیا. اب روایت کہتی ہے جب نبی کے سامنے اور علی کے سامنے دسترخوان رکھا تو نظر علی الی فاطمۃ الزہراء وقال انتی قلتی ما عندنا شیء من یومین. شہزادی ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے فرمایا تھا کہ ہمارے گھر میں 2 دن سے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. اب جب گھر میں بابا جان آئے ہیں تو یہ گرم گرم کھانا کہاں سے آ گیا؟ یہ وہی سوال ہے جو مریم کے بابا نے مریم سے پوچھا تھا جب دسترخوان دیکھا تھا تو پوچھا تھا انا لکی ہاذا، یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ تو بتایا تھا کہ اللہ کی طرف سے جنت سے آیا ہے. اب جب علی نے دیکھا کہ بھئی جب ہم گھر میں ان کے بابا کے ساتھ آئے ہیں اور دسترخوان بہترین سامنے رکھا گیا ہے، ابھی جناب سیدہ نے فرمایا تھا کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، تو لکھا ہے کہ عجیب نظروں سے جناب سیدہ کو دیکھا اور سوال کیا. تو جناب سیدہ نے کہا کہ میں نے جو اس وقت آپ کے سامنے کہا تھا میرے خدا کی قسم وہ بھی حق تھا، جو آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ کھانا موجود ہے یہ بھی حق ہے، اور میں حق کے سوا کچھ نہیں کہتی. اس کے بعد لکھا ہے کہ جب یہ گفتگو دونوں کے درمیان میں ہوئی تو پیغمبر نے علی کے شانے کو ہلایا اور اشارہ کیا کہ علی تعجب کی بات نہیں ہے، تم سے جو شہزادی نے کہا تھا وہ بھی بات صحیح تھی، یہاں جو کھانا موجود ہے وہ بھی بات صحیح ہے. یہ ماجرا یہ ہے کہ تم نے راستے میں 1 دینار جو مقداد کو عطا کیا تھا، یہ اللہ کی طرف سے جنت کا کھانا اس 1 دینار کے بدلے میں آیا ہے، 1 دینار کے بدلے میں آیا. یہ تمہارے اس دینار کی جزا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں اس کھانے کی شکل میں دی ہے. اب لکھا ہے روایت میں لکھا ہے کہ وہ کھانا
اس طرح کی 2-3 روایتیں اور بھی ہیں کہ جناب سیدہ امام حسن، امام حسین اور مولا علی اور رسول خدا علیہ السلام، ان پانچوں نے کھانے کو کھایا تو آپ کے گھر کے کسی خادم نے بھی سوچا کہ بھئی ہم بھی ذرا سا وہ کھانا کھا لیں. روایت میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ جب یہ کھانا تناول فرما رہے تھے، جناب سیدہ کے ہاتھ میں شوربے کے اندر چوری ہوئی ٹوٹی ہوئی روٹیاں تھیں اور جناب سیدہ نے کھایا، امام حسن کو کھلایا، امام حسین کو کھلایا. تو وہاں پر کسی آپ کے گھر کے فرد نے کھانا مانگ لیا. اب جیسے ہی وہ کھانا کھایا تو کھانا ختم ہو گیا. تو پیغمبر نے فرمایا تھا کہ جناب سیدہ اگر یہ کھانا تم پنجتن کے علاوہ کسی اور کو نہ کھلاتی تو قیامت تک تم اور تمہارے بچے اس میں سے کھانا کھاتے رہتے، کبھی ختم نہ ہوتا. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. یہ کرامات ہیں. دنیا یہی کرامات، یہی معجزات، یہی کرشمے ہی تو دیکھ رہی تھی اہل بیت کے گھرانے کے، کہ جو برداشت نہیں ہو رہا تھا. صحیح ہے. ابو جہل کا نام سنا ہے آپ نے؟ ابو جہل اور ابو لہب کا نام سنا ہے؟ قرآن مجید میں تبت یدا ابی لہب استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، بددعا سے نوازا گیا قرآن مجید میں اس کو. کسی نے سوال کیا تھا، یہ رشتہ دار ہیں، پیغمبر کے رشتہ دار ہیں، چچا لگتے ہیں. سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ تم محمد کے اتنے سارے معجزے دیکھنے کے بعد ایمان کیوں نہیں لاتے ہو؟ سمجھ میں کیوں نہیں آتا ہے؟ کیا تمہیں پیغمبر کی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے؟ ایک مرتبہ کہتے ہو کہ بھئی نبی اگر اشارہ کر دیں کہ یہ درخت وہاں سے چل کے یہاں آ جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے. اشارہ کیا پیغمبر نے، وہ پیڑ چل کے آ گیا. بولے اب ایک بار اگر یہ اشارہ کر دیں کہ پیڑ واپس چلا جائے تو ہم پکا ایمان لے آئیں گے. نبی نے پھر اشارہ کیا، پیڑ پھر واپس چلا گیا. تو ایک ساتھ آواز میں کہنے لگے نہیں اب تو یقین ہو گیا کہ یہ پکے جادوگر ہیں، اب ہم ایمان نہیں لائیں گے، ہمیں یقین ہو گیا ہے پکے جادوگر ہیں. خود سے کسی چیز کی مانگ سامنے سے کرتے تھے، پھر اسی کو جو ہے وہ پلٹ دیا کرتے تھے. تو اب کہا کہ نہیں ہم ان کے اوپر ایمان نہیں لائیں گے. یہاں پہ خالی جگہ اور پیچھے جگہ نہیں ہو رہی ہے، میں گزارش کروں گا بہت جگہ ہے، آگے تشریف لے آئیے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. تو ایک جواب تاریخ میں لکھا ہے، جب پوچھا گیا کہ تمہیں یہ فضائل سمجھ میں کیوں نہیں آتے، اتنی بڑی بڑی عظیم باتیں. اچھا لفظ معجزہ عربی کا لفظ ہے، معجزہ عجز سے بنا، عین جیم اور زے، عجز یعنی ایسی شے، ایسی ایکٹیویٹی، ایسی چیز کہ جس کو عام آدمی انجام دینے سے عاجز ہو، اسے معجزہ کہتے ہیں. معجزے کی میننگ کیا ہے؟ معجزہ یعنی ایسی حرکت، ایسی چیز، ایسا فعل، ایسی ایکٹیویٹی کہ جسے نبی اور امام کے علاوہ کوئی دوسرا آدمی کرنے پر عاجز ہو، اسے معجزہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ کسی انسان کے اختیار کی بات ہے کہ پیڑ سے کہیں بھئی یہاں آ جانا، ہو ہی نہیں سکتا. ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. بہرحال تو یہ سوال کیا کہ آپ کو یہ معجزے فضائل سمجھ میں کیوں نہیں آتے، آپ ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو جواب یہی تھا کہ ہمیں ایسا نہیں ہے کہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے. یہ ان جاہلوں کی طرف سے جواب تھا جس کا نام ابو جہل ہے. کہا کہ ایسا نہیں ہے کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، ہمیں سب سے زیادہ سمجھ میں آتا ہے. کہا کہ ہمیں سب سے زیادہ سمجھ میں آتا ہے، یہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے. مگر ہمیں افسوس اس بات کا ہے کہ یہ محمد جیسی شخصیت ہمارے گھر میں کیوں پیدا نہ ہوئی، عبداللہ کے گھر میں کیوں پیدا ہوا. اور کیا آپ نے، محمد جیسا نورانی بشر ہمارے گھر میں کیوں پیدا نہیں ہوا، عبداللہ کے گھر میں پیدا ہوا.
بس یہ حسد ہے، یہ جلن ہے جس کی وجہ سے ہمیں ہضم نہیں ہوتا، ورنہ ایسا نہیں تھا یہ سمجھ میں کسی کو نہ آئے۔ اچھا کوئی ایسی پیچیدہ گجلک بہت الجھی ہوئی بات بھی نہیں ہے اہل بیت کے کمال اور فضائل کی کہ جو کسی کو سامنے کی باتیں سمجھ میں نہیں آئے۔ معصوم کا زمانہ ہے، لوگ تو امام کی خدمت میں ایسی ایسی باتیں سمجھنے کے لیے آیا کرتے تھے جو کسی کی سمجھ میں نہیں آتی ہیں، اور جانتے بھی تھے میں اگر کوئی کسی سے سوال کرے سر میں بال کتنے، کسی کی سمجھ میں آئے گا؟ یہ سوال امام سے کیا کرتے تھے کہ سر کے بال کتنے ہیں، چیونٹیوں کا جھنڈ جا رہا ہے، پوچھتے تھے اس میں سے کتنی چیونٹی نر ہیں کتنی مادہ ہیں، یہ سوال امام سے کیا کرتے تھے۔ یعنی وہ سمجھ رہے ہوتے تھے کہ جن چیزوں کو کوئی نہیں سمجھ سکتا اسے اہل بیت سمجھتے ہیں، جس کا جواب کوئی نہیں دے سکتا اس کا جواب در اہل بیت سے ملتا ہے۔ یہ سمجھتے تھے تبھی تو ایسے سوال کرتے تھے۔ پلان اور پروگرام بنا بنا کر ایسے سوال تیار کیے جاتے تھے جن کا صرف اور صرف مقصد یہ ہوتا تھا کہ اہل بیت کے گھر چلتے ہیں، علی کے دروازے پہ چلتے ہیں اور یہ سوال ان سے پوچھیں گے تاکہ اس سوال کا کوئی جواب دے ہی نہ سکے۔ رات بھر تاریخ نے لکھا ہے، روایت ہے، مشہور قصہ ہے، سنا ہوگا آپ نے، شاید میں نے بھی سنایا ہو کئی بار کہ رات میں میٹنگ کی جاتی تھی، بڑے بڑے ذہین لوگ بیٹھا کرتے تھے سوال بنانے کے لیے کہ ایک سوال تیار کیا جائے، کل علی کی بارگاہ میں جائیں گے اور ان سے سوال پوچھیں گے۔ کچھ لوگ بیٹھے اور بیٹھ کے ایک سوال تیار کیا کہ ایسا سوال تیار کیا جائے جو ملٹیپل آنسرز رکھتا ہو، جس کے الگ الگ انداز کے کئی سارے جواب ہوں، وہ علی سے پوچھیں گے، علی ایک جواب دیں گے تو ہم دوسرے جواب کی طرف اشارہ کریں گے۔ سوال تیار کیا گیا، علی کی بارگاہ میں آ گئے، پوچھا علی یہ بتائیے کہ ہمارے گھر ایک بچہ پیدا ہوا ہے، ہم اسے بکری کہیں یا کتا کہیں، مشہور واقعہ ہے سنا ہوگا آپ نے، ہم اسے بکری کہیں یا کتا کہیں۔ مولا سے سوال کیا جا رہا ہے تو مولا نے فرمایا اس میں کیا سوچنے کی بات ہے، دیکھو اگر کتے کے انداز سے کھانا کھاتا ہے تو کتا کہو، بکری کے انداز سے کھانا کھاتا ہے تو بکری کہو۔ کہنے لگے کبھی بکری کے انداز سے کھانا کھاتا ہے کبھی کتے کے انداز سے کھانا کھاتا ہے، پھنسانا تھا نا انہیں۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، آپ اسے بھیڑوں کے جھنڈ میں چھوڑ دو، اگر سب کے ساتھ مل کے چلے تو بکری، کبھی آگے چلے کبھی پیچھے چلے تو کتا۔ کہنے لگے ایسا بھی کر کے دیکھ لیا، وہ کبھی آگے پیچھے چلتا ہے کبھی بیچ میں چلتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ کہنے لگے سامنے پانی رکھیے، زبان سے چاٹ کے پیے تو کتا، بکری کی طرح پیے تو بکری۔ کہنے لگے پانی بھی رکھ لیا، کبھی ایسے پیتا ہے کبھی ویسے پیتا ہے۔ سوال رکھ رہے ہیں، الگ الگ طرح کا جواب مل رہا ہے۔ جب بہت دیر ہو گئی، کئی سارے جواب امیر المومنین نے دے دیے، اس کے بعد پھر انہوں نے پھنسانے کی کوشش کی تو علی نے کہا کہ ذبح کر کے دیکھو، اوجھڑی نکلے تو بکری، آتے نکلے تو کتا۔ اب نہیں کہہ سکتا کوئی کہ ہم نے 2 بار ذبح کیا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ یہ وہ در اہل بیت ہے جہاں آ کے زبانیں بند ہو جاتی ہیں، بولنے کی صلاحیت اور اجازت صرف اہل بیت کو ہے، بولنے کی اجازت صرف اہل بیت کو ہے۔ در اہل بیت پہ آئیے تو خاموشی سے آئیے اور علم لے کے چلے جائیے۔ بہت بہت بڑے سورما گزرے جنہوں نے مقابلہ کرنے کی کوششیں کی، اپنی ساری طاقت و قوت کو سمیٹ کے مقابلے پہ کھڑے ہوئے، مگر آج تک کوئی جیت نہ سکا، آج تک کوئی جیت نہ سکا۔ وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ اہل بیت کو کس نے روشن کیا ہے؟ اللہ نے۔ پرسوں پہلی مجلس میں آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اہل بیت نور ہے اللہ کے نور سے، اہل بیت حصہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نور کا۔ تو یہ سوال ہی نہیں ہے، بس سمجھنے کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے۔ میں نے کہا نا ابو جہل کا جواب یہ تھا کہ ہم سمجھتے تو سب ہیں، بس حسد اور جلن ہے اس بات کا کہ یہ شخصیت ہمارے گھر میں کیوں نہیں ہے۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا، کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ یہ بیوی
جیسے پیغمبر اپنے اصحاب اور مرد حضرات کو لے کے بیٹھا کرتے تھے اور ان سے گفتگو ہوتی تھی، سوال جواب ہوتے تھے، مسائل دین اور شریعت پہنچایا کرتے تھے، جناب سیدہ خواتین کے درمیان یہی کام کیا کرتی تھی۔ محافظہ ولایت کا نام فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے، ولایت کی حفاظت کرنے والی بیوی کا نام جناب سیدہ ہے۔ لکھا ہے کہ اللہ نے جو حرمت، جو احترام، جو وقار، جو منزل، جو مقام، جو رتبہ جناب سیدہ کو دیا ہے وہ کسی کو نہیں دیا ہے۔ روایت کے الفاظ ہیں کہ جب اہل محشر جمع ہوں گے، اہل محشر، ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم سب کو ایک دن مر جانا ہے، عقیدہ ہے نا ہمارا، کسی کا عقیدہ نہ بھی ہو تو بھی اسے مر جانا ہے، صحیح ہے، عقیدہ ہو یا نہ ہو مرنا تو سب کو ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کا عقیدہ نہیں ہے مگر مر جاتے ہیں، تو عقیدہ تو رکھنا ہی پڑے گا نا کہ ہمیں مر جانا ہے۔ جو عقیدہ نہیں رکھے گا وہ بھی چلا جائے گا۔ بہت سارے لوگ چلے گئے، کچھ لوگ ایسے بھی گزرے جو یہ سمجھتے تھے، یعنی مرنے کے بعد یہ عقیدہ کہ ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا، حساب و کتاب ہوگا، ہمارے اعمال اور عبادتوں، کردار کے اکارڈنگ ہمیں ثواب اور عذاب ملے گا، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگ ایسا سمجھتے تھے جو صاحب ثروت تھے، فرعون کے زمانے کی بات ہے، مصر میں یہ بہت ہوتا تھا اس زمانے میں کہ مر جاتے تھے تو جس کے پاس مال ہوتا تھا وہ اپنی قبر میں ہیرے جواہرات سونے کی ایک پوٹلی بنوا کے اپنی قبر میں رکھوایا کرتا تھا کہ جس کے پاس، جس کے باڈی کے ساتھ، جس کی میت کے ساتھ زیادہ مال رکھا جائے گا اس کے اوپر اتنا ہی کم عذاب اللہ کی طرف سے ہوگا۔ یہ ان کا عقیدہ تھا۔ کیا عقیدہ تھا ان کا؟ جس کے ساتھ جتنا زیادہ مال چلا جائے گا اس کے اوپر اتنی ہی آسانی قبر میں ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے، بلکہ اس کے اپوزٹ تو ضرور ہو جائے گا، کیونکہ ایک سوال یہ ہونا ہے کہ آپ نے مال کہاں سے کمایا اور کہاں پر خرچ کیا۔ یہ روایت ہے، من این کسبت و فی این انفقت، یہ سوال ہے کہ تم نے کہاں سے مال کو کمایا، کس انداز سے کمایا اور کس چیز میں مال کو خرچ کیا۔ اللہ اکبر۔ بہت ہی میرا سلام ہو ان مومنین پر، ان لوگوں پر کہ جنہوں نے بہت محنت مشقت کر کے صرف حلال روزی پہ نظر رکھی اور اپنے بچوں کو بہترین انداز کی تربیت دی، مگر کبھی ادھر سے ادھر سے 2 نمبر کرنے کی کوشش نہیں کی، اس لیے کہ جتنا زیادہ مال ہوگا اتنا ہی زیادہ آپ سے سوال ہوگا، جتنا زیادہ مال ہوگا اتنا ہی آپ سے سوال ہوگا کہ بھئی یہ کمایا کہاں سے ہے۔ یہ اس زمانے میں بتانے اور واضح کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہاں پر سوال کس انداز کا ہوگا۔ یہاں تو میں اور آپ ایک دوسرے کو جھٹلا سکتے ہو، نہیں ایسے نہیں تھا ویسے تھا۔ انسان بہت چالاک ہے، انسان بہت ہوشیار ہے، پڑھا دیتا ہے، نہیں یہاں سے آیا تھا، وہاں سے آیا تھا، ایسا ہوا تھا، ویسا ہوا تھا۔ آج کل وہ ریٹرن فائل جو بینک میں بھرنا ہوتی ہے اس کے لیے کیا کرتے ہیں ہمارے اکاؤنٹ والے، کیا کرتے ہیں، سب سیٹنگ ہو جاتی ہے۔ تو آپ گورنمنٹ کو سمجھا سکتے ہو، بینک کو سمجھا سکتے ہو، کاندھے پہ بیٹھے فرشتوں کو کیا سمجھاؤ گے؟ جو سی سی ٹی وی سے زیادہ گاڑھی نظریں جمائے بیٹھے ہیں انہیں کیا سمجھاؤ گے؟ سی سی ٹی وی کے اوپر تو لوگ پردہ بھی ڈال دیتے ہیں، ویڈیوز میں دیکھتے ہوں گے آپ، اس کے اوپر پردہ ڈال دیا جاتا ہے، سوئچ بند کر دیا، وائر کاٹ دیا، اس کا کنیکشن کون کاٹے گا؟ یہ 2 جو بیٹھے ہیں اس کا کنیکشن کون کاٹے گا؟ سوال ہی نہیں ہے۔ تو جناب سیدہ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے الگ ایسا مقام عطا فرمایا کہ جب ہم مریں گے دوبارہ اٹھائے جائیں گے، محشر میں جب ساری دنیا جمع ہوگی، جسے استعمال کیا جاتا لفظ اہل محشر، جب اہل محشر پوری دنیا میں جتنے لوگ بھی آج تک مرے ہیں، پیدا ہوئے ہیں، سارے انسان، ملائکہ اور سارے آج تک 1,24,000 نبی جو اللہ کی طرف سے آئے، سب ایک ساتھ کھڑے ہوں گے، وہاں جناب سیدہ کا مقام ساری دنیا کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دکھائے گا۔ وہ روایت کیا بتاتی ہے؟ لکھا ہے محمد ابن مسلم الثقفی روایت کرتے ہیں، قال سمعت ابا جعفر علیہ السلام، ابو جعفر امام سے انہوں نے روایت سنی، یقول، امام فرماتے ہیں
لفاطمہ وقفۃ علی باب جہنم، جب محشر ہوگا جنت اور جہنم کو تقسیم کیا جا رہا ہوگا اور اپنی اپنی ذمہ داری کے حساب سے لوگوں کو بھیجا جا رہا ہوگا. کچھ لوگ جو ہے خوش ہوتے مسکراتے جنت کی طرف جا رہے ہوں گے، کچھ منہ لٹکائے مجبوری میں جہنم کی طرف جا رہے ہوں گے. جا تو نہیں رہے ہوں گے، انہیں گھسیٹ کے لے جایا جا رہا ہوگا. اب لکھا ہے کون جانا چاہے گا جہنم کی طرف؟ اگر اختیار دے دیا جائے بھئی یہ جہنم ہے یہ جنت ہے، جس کی جو مرضی جہاں چلا جائے، اختیار ہو جائے تو کوئی جائے گا جہنم؟ جائے گا کوئی نہیں جائے گا. لکھا ہے جناب سیدہ جہنم کے دروازے پہ کھڑی ہو جائیں گی، ایک اسٹاپ ہوگا وہاں پہ آپ کو بٹھایا جائے گا. فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ، جب قیامت کا دن ہوگا یہ موقع آئے گا. كَتَبَ بَيْنَ عَيْنَيْ كُلِّ رَجُلٍ مُؤْمِنٌ أَوْ كَافِرٌ أَوْ مُحِبٌّ، ہر آدمی کے پیشانی پر ماتھے پر لکھا ہوا ہوگا یہ مومن ہے، یہ کافر ہے، یہ محب ہے، محب اہل بیت ہے، لکھا ہوا ہوگا. لکھا ہے فَيُؤْمَرُ بِمُحِبٍ قَدْ كَثُرَتْ ذُنُوبُهُ إِلَى النَّارِ، لکھا ہے کہ کچھ ایسے محب اہل بیت ہوں گے جن کو ان کے گناہوں کی کثرت کی وجہ سے جہنم میں جانے کا حکم مل چکا ہوگا کہ بھئی ان کو جو ہے وہ جہنم میں ڈالا جائے گا. فَتَقْرَأُ فَاطِمَةُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ مُحِبًّا، اب جناب سیدہ جو جہنم کے دروازے پہ کھڑی ہیں وہ دیکھیں گی کہ اس کی پیشانی پہ محب لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، کیا ہوگا؟ فَتَقُولُ، اب شہزادی اللہ سے مخاطب ہو کے فرمائیں گی الہی و سیدی سمیتنی فاطمہ وفتنت بی من تولانی وتولا ذریتی من النار، اے اللہ، اے میرے سید و سردار، میرے مالک، تو نے میرا نام فاطمہ رکھا اور میرے نام کی برکت سے مجھ سے محبت کرنے والوں سے آگ کو دور رکھا. وَوَعْدُكَ الْحَقِّ، اور تیرا وعدہ حق ہوتا ہے. وَأَنْتَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادِ، اور تو وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، تو اللہ کی آواز آئے گی صدقتی یا فاطمہ، اے فاطمہ تم نے بالکل صحیح فرمایا. انی سمیتکی فاطمہ، میں نے آپ کا نام فاطمہ رکھا. وَفَتَنْتُ بِكِ مَنْ أَحَبَّكِ وَتَوَلَّاكِ وَأَحَبَّ ذُرِّيَّتُكِ، اور میں نے آگ کو بجھایا آپ کے نام کی برکت سے جو آپ سے اور آپ کی ذریت سے محبت کرتا ہے. وَوَعْدِي الْحَقُّ، اور میں نے جو آپ سے وعدہ کیا وہ حق ہے. وَإِنَّمَا أَمَرْتُ بِعَبْدِي هَذَا إِلَى النَّارِ، لیکن اس بندے کو جو جہنم کی طرف جانے کا میں نے حکم دیا ہے وہ اس لیے دیا ہے لِتَشْفَعِي فِيهِ فَأُشَفِّعُكِ، تاکہ تم اس پوری دنیا تمام اہل محشر کے سامنے اس کی پیشانی پہ محب فاطمہ لکھا دیکھ کر ان سب کے سامنے اس کی شفاعت مجھ سے طلب کرو اور میں تمہاری شفاعت اس کے حق میں قبول کروں. اس لیے میں نے اس کو کیا کیا؟ حکم دیا کہ یہ جہنم کی طرف جائے. روایت لکھیے وَلِيَتَبَيَّنْ مَلَائِكَتِي وَأَنْبِيَائِي وَالرُّسُلِ وَأَهْلَ الْمَوْقِفِ موقفکی منی و مکانتکی عندی، تاکہ یہ سارے انبیاء، یہ سارے ملائکہ، یہ دنیا کے سارے انسان دیکھیں کہ فاطمہ کا مقام اللہ کی نظر میں کیا ہے. فاطمہ کسی جہنم کی طرف جانے والے کا اگر ہاتھ پکڑ لے تو اللہ اسے جہنم میں جانے نہیں دیتا. روایت کا آخری جملہ لکھا ہے کہ اللہ نے کہا فَمَنْ قَرَأْتِ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، اے فاطمہ اب تم جس کی پیشانی پہ بھی پڑھو کہ اس پہ محب لکھا ہوا ہے فَخُذِي بِيَدِهِ وَأُدْخِلِيهِ الْجَنَّةِ، تو اپنے ہاتھ سے اس کا ہاتھ پکڑو اور اپنی مرضی سے اسے جنت کے اندر داخل کر دو. یہ مقام اللہ نے جناب سیدہ کو دیا ہے. اب آپ ذرا سا اندازہ لگائیے اس روایت میں اللہ نے فاطمہ کو اتنا اختیار دیا جس کے لیے حکم صادر ہوا ہے کہ اسے جہنم میں لے جایا جائے گا. جناب سیدہ اس کا ہاتھ پکڑیں گی اور جنت کے اندر داخل کر دیں گی. اب آئیے ذرا غور کریے ان حضرات کی طرف کہ جناب سیدہ جن کی پیشانی پہ محب لکھا دیکھ رہی ہیں، جن کی پیشانی پہ لکھا دیکھ رہی ہیں کہ یہ محب اہل بیت ہے، اس کو اپنے ہاتھ سے پکڑ کے جنت کے اندر داخل کر دیں گی. لیکن ان مسلمانوں کا کیا ہوگا کہ جو فاطمہ کی بیماری میں فاطمہ کی عیادت کے لیے آئے تو جناب سیدہ نے ان سے اپنا رخ موڑ لیا اور یہاں تک فرمایا کہ خبردار ان کو میرے جنازے میں شامل مت ہونے دینا، ان کو میرے جنازے میں شامل مت ہونے دینا.
تو جناب سیدہ کا ایک عجیب مقام ہے. آپ دیکھیں جہاں تمام اہل محشر جمع ہوں گے، پوری دنیا، پوری کائنات جہاں پہ اکٹھا ہوگی، وہاں جناب سیدہ اگر کسی کا ہاتھ پکڑیں گی تو تمام ملائکہ دیکھیں گے کہ نہیں دیکھیں گے؟ تمام فرشتے دیکھیں گے کہ نہیں دیکھیں گے؟ تو سارے اہل محشر کی نگاہوں میں جناب فاطمہ کا وہ مقام جو اب تک چھپا ہوا تھا آشکار ہو جائے گا. اب تک جسے نہیں معلوم تھا آشکار ہو جائے گا. پھر وہاں انہیں بھی خبر پتہ چلے گی. کنہیں؟ جو بہت چچا میاں کا نعرہ لگایا کرتے تھے اور اس بات کا شکوہ کیا کرتے تھے کہ جناب سیدہ کے اوپر سلام کا جواب دینا واجب تھا. اگر جناب سیدہ کے پاس سلام کرنے کوئی آیا تو چاہیے تھا کہ سلام کا جواب دیں. ارے سلام کا جواب دینا مسلمان کے سلام کا جواب واجب ہے. سیدہ کی نظر میں اگر کوئی مسلمان ہی نہیں ہے تو اس کا جواب کیسا؟ سیدہ کی نظر میں اگر کوئی مسلمان ہی نہیں ہے تو اس کے سلام کا جواب بنتا ہی نہیں ہے. اور سلام ہو اس اسلام پر کہ جسے محمد نے ہمیں عطا فرمایا ہے. سلام ہو اس اسلام پر کہ جس نے ہمیں یہ سکھایا. میں نے آپ کی خدمت میں مسلمان کی ڈیفینیشن کل پیش کی تھی کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور جس کی زبان سے لوگ محفوظ رہیں. وہ کیسا مسلمان ہے کہ جس نے در سیدہ پہ آگ لگا دی؟ وہ کیسا مسلمان ہے کہ جس نے جناب سیدہ کو اس انداز سے ستایا کہ حضور کی بیٹی فاطمہ کو یہ مرثیہ پڑھنا پڑا، صبت علی مصائب لو انہا. آپ نے فرمایا کہ یہ مصائب جو میرے اوپر ڈھائے گئے ہیں، اگر سرنا علی الایام سرنا لیالیہ، صبت علی الایام سرنا لیالیہ، یہ مصیبتیں اگر دن پہ پڑتی تو رات میں تبدیل ہو جاتا. آپ ذرا سا غور کریے کہ یہ جناب سیدہ جنہوں نے اتنا بڑا جملہ ارشاد فرمایا، آخر کتنی تکلیف ہوئی ہوگی. میں نے دیکھا کہ بعض لوگوں نے، ڈاکٹر حضرات نے لکھا ہے، بہت تصور کیجئے گا، اگر کسی کے ایک پسلی ٹوٹ جاتی ہے تو وہ پسلی یا تو کریک ہو جاتی ہے یا اس کے اندر ایک قلم جیسی نوک بن جاتی ہے جو انسان کو جب تک زندہ رہتا ہے اذیت دیتی رہتی ہے. سلام اس فاطمہ پہ جس کی چار پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھیں اور فاطمہ 4 پسلیوں کے ساتھ کیسے اپنی زندگی کو گزار رہی تھی. ایک شکوہ جناب فاطمہ نے اپنے بابا کی قبر پہ کیا ہے، اے میرے بابا، امت نے اتنا ستایا کہ میری پسلیاں ٹوٹ گئی ہیں، اب نہ مجھے کوئی چیز کھانے کو دل کرتا ہے نہ پانی پینے میں مزہ آتا ہے. ڈاکٹر نے لکھا کہ اگر پسلیاں انسان کے اندر پیوست ہونے لگے تو وہ انسان کے اندر اس طرح اثر کرتی ہیں کہ انسان کی اندر کی جھلی ٹوٹ جاتی ہے اور وہ پانی جسم کے اندر بکھر جاتا ہے. پھر انسان کچھ بھی کھاتا ہے تو اسے کھانے کا مزہ نہیں آتا، پانی پینے کا ذائقہ نہیں ملتا. جناب سیدہ اپنے بابا کی قبر پہ جا کے جو گریہ کیا کرتی تھی، اے میرے بابا، اب نہ کسی چیز کے کھانے کا دل کرتا ہے نہ پینے کا دل کرتا ہے. ارے جناب سیدہ اگر 75 دن زندہ رہی ہیں تو ہر دن بیوی شہید ہوتی رہی ہے، ایک ایک سانس بیوی کی مشکل تھی. امام حسن مجتبیٰ سے کسی نے سوال کیا تھا، اے میرے مولا، آپ مسجد جاتے ہیں، گھر سے مسجد قریب ہے لیکن آپ قریب کے راستے سے نہیں جاتے، آپ دور کے راستہ اختیار کرتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ امام نے فرمایا کہ جب میں اس راستے سے مسجد جانا چاہتا ہوں مجھے میری ماں کا قاتل یاد آتا ہے. میری ماں دربار گئی تھی، کس انداز سے واپس آئی تھی، میری ماں کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی، اس لیے میں اس راستے سے نہیں جاتا. جب بھی گزرتا ہوں میری اماں کا قاتل مجھے یاد آتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ردم بقضائہ و تسلیما لامرہ. پروردگار محمد و آل محمد کے صدقے ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا حاضرین کے گناہوں کو معاف فرما. یا